السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید: واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 9۔ ترجمہ: اور اللہ وہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادل کو مردہ قطع زمین کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے مردہ زمین کو مرے پیچھے زندہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہوگا مردوں کا قبروں سے اٹھنا۔ اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر طرح کی تعریف، عظمت، بڑائی، کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے جو واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں بار کروڑہا درود و سلام ہوں۔ اللہ کی تعریف و توصیف کے بعد ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے، کذالک النشور۔ اس بیان القرآن، اس درس کا، اس لیکچر کا منبع کیا ہے؟ کذالک النشور، حشر و نشر، مردوں کا قبروں سے اٹھنا، یعنی یہ عنوان ہے، یہ بات ہے جس پر ہم کچھ غور کر لیتے ہیں، اور قرآنی میسج سے سورۃ فاطر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا، سمجھا دیا، ہم کان لگائیں اور سمجھیں۔ قرآن حکیم میں موت کے بعد کی زندگی پر عموماً خشک زمین کے سرسبز ہونے سے استدلال کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ الحج میں ہے۔ بندوں کے لیے اس میں کامل عبرت کا سامان اور مردوں کے زندہ ہونے کی پوری دلیل موجود ہے کہ زمین بالکل سوکھی پڑی ہے، کوئی تر و تازگی اس میں دکھائی نہیں دیتی، کوئی سرسبز نہیں، کوئی اس میں زندگی نظر نہیں آتی، لیکن بادل اٹھتے ہیں، بادل آتے ہیں، بادل برستے ہیں، پانی برستا کہ اس کی خشکی، تازگی اور اس کی موت زندگی سے بدل جاتی ہیں۔ پہلے تو ایک تنکا بھی نظر نہ آتا تھا، اب کوسوں دور تک ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، مردہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مثال۔ کیا فرمایا؟ اسی طرح انسانوں کے اجزاء قبروں میں بکھرے پڑے ہوں گے، ایک سے ایک الگ ہوگا، لیکن عرش کے نیچے سے پانی برستے ہی تمام اجسام، تمام مردے، تمام ان کے اعضاء قبروں میں سے اگنے لگیں، گویا کہ اگنے لگیں گے، نکلنے لگیں گے، جیسے زمین سے دانے اگاتے ہیں۔ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ ابن آدم تمام کا تمام گل سڑ جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی نہیں سڑتی۔ اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے دوبارہ بنایا جائے گا۔ یہاں بھی نشانی بتا کر فرمایا کہ اسی طرح موت کے بعد کی زندگی ہے۔ سورۃ الحج کی تفسیر میں یہ حدیث شریف بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو رزین بہت سے صحابہ کرام جن کا نام ہم نہیں آشنا ان سے واقف، تو کیا فرمایا کہ حضرت ابو
رضین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. یہ کنیت ہے، نام کچھ اور بھی ہو سکتا. تو کیا فرمایا؟ حضرت ابو رضین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے اور اس کی مخلوق میں اس کی کیا دلیل ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو رضین، کیا تم اپنی بستی کے آس پاس کی زمین کے قریب سے اس حالت میں نہیں گزرے کہ وہ خشک و بنجر پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ پھر دوبارہ تم گزرتے ہو تو تم دیکھتے ہو کہ وہ سبزہ زار بنی ہوئی ہے، سرسبز و شاداب ہوئی ہوئی ہے اور تر و تازگی اور شادابی کے ساتھ لہلہا رہی ہے. ابو رضین نے کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 315 316. اس آیت کریمہ کی تشریح فرمائی جاتی ہے اس طرح سے کہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو اٹھا کر اور پھر پانی برسا کر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن تم کو زندہ کر کے اٹھائے گا. فَتُصِيرُ سَحَابًا، یہ گزشتہ حال کی حکایت ہے تاکہ وہ قدرتیں آگیں صورت جو اللہ کی حکمت پر دلالت کرتی ہے دماغوں میں مستحضر ہو جائے. فَأَحْيَيْنَا بِهِ، پھر بارش سے ہم نے اس کو زندہ کر دیا. بِهِ کی ضمیر پانی کی طرف ہے، راجع، کیونکہ سحاب سے بارش کا مفہوم سمجھا جاتا ہے، یا لفظ سحاب کی طرف ضمیر راجع ہے کیونکہ زمین کی زندگی کا سبب پانی ہے اور پانی کا سبب بادل ہے. زمین کو زندہ کرنے سے مراد ہے اسے سرسبز کر دینا، اور زمین کی موت سے مراد ہے زمین پر خاک اڑنا، خشکی ہونا اور ہریالی کا سوکھ جانا. کذالک، یعنی جس طرح سبزی کے سوکھ جانے کے بعد اللہ پاک اس کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح تمہاری دوبارہ زندگی ہوگی اور قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم یہ یقین کر لیں، یہ قبریں کیا ہیں جی؟ یہ کمرے نہیں ہیں، یہ ٹیریاں نہیں ہیں، ایک ٹھکانہ رکھا گیا ہے کہ انسان کی بے حرمتی نہ ہو. اب مر جانے کے بعد وہ کہاں جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ انسان کو محفوظ کیا ہے جی، اور اس کا اختتام اس میں کیا ہے جی. تو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے کیونکہ دائرہ قدرت سے دونوں میں سے کوئی بھی خارج نہیں. سبزہ کی رویدگی کا مادہ ضرور مختلف ہے لیکن مادہ کے اختلاف کو زندگی میں کوئی دخل نہیں. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں عطائے زندگی کی کیفیت میں تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں بعد الموت کی کیفیت ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے. کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش شبنم کی طرح بھیجے گا، جیسے قطرے اترتے ہیں بارش کے، شبنم کی طرح بھیجے گا اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش شبنم کی طرح بھیجے گا جس کی وجہ سے اجسام اگیں گے. الحدیث. العظمہ میں وہب کی روایت سے بیان کیا گیا کہ بحر مسجور آتشین سمندر کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگی اور اس کا آخر یعنی کنارہ اللہ کے ارادے میں ہوگا، اور اس کے اندر مادہ منویہ کی طرح گاڑھا پانی ہوگا جس کو راجفہ اور رادفہ زمین کے دو زلزلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ برسائے گا، جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سیلابی مٹی میں سبزہ ہوتا ہے.
پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کی روح کو جنت سے لا کر اور کافروں کی روح کو دوزخ سے لا کر یکجا کرے گا تاکہ ان کی صورتیں عطا فرمائے۔ چنانچہ اسرافیل علیہ السلام بحکم خداوندی سور پھونکیں گے، جس سے ہر روح اپنے اپنے بدن اور جسم میں داخل ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہے۔ شیخین امام بخاری و امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں بار سور پھونکنے کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ حاضرین نے حضرت ابو ہریرہ سے دریافت کیا کہ کیا 40 دن کا ہوگا فاصلہ؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے انکار ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تو کیا 40 ماہ کا فاصلہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے اس کو ماننے سے بھی انکار ہے کیا؟ لوگوں نے کہا تو کیا 40 سال کا فاصلہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں مانتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کا لفظ فرمایا، تعین نہیں فرمایا، اس لیے کہ میں بھی کوئی تعین نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، پانی جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے، سوائے ایک ہڈی کے انسان کا جسم کا ہر حصہ گل سڑ جاتا ہے، وہ ہڈی دم گزے کی ہے یعنی ریڑھ کی ہے، اس سے قیامت کے دن سارا جسم جوڑا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بروایت سلیمان رحمہ اللہ بیان کیا ہے کہ قبروں سے اٹھائے جانے سے پہلے 40 دن تک گاڑھے پانی کی بارش ہوگی۔ قبروں سے اٹھائے جانے سے پہلے 40 دن تک گاڑھے پانی کی بارش ہوگی۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ دونوں صورتوں کے درمیان عرش کی جڑ سے پانی کی ایک وادی جاری ہو جائے گی، عرش کی جڑ سے پانی کی ایک وادی جاری ہو جائے گی۔ دونوں سور پھونکے جانے دونوں سوروں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اس پانی سے انسانوں، جانوروں اور پرندوں کا گلا ہوا جسم اگ جائے گا۔ دنیا میں اگر ان کو کوئی پہچانتا ہوگا اور اس وقت وہ اس کے پاس سے گزرے گا تو فوراً اس کو پہچان لے گا، پھر روحوں کو جوڑا جائے گا اور وہ آ کر اپنے اپنے جسموں میں جڑ جائیں گی۔ تفسیر مظہری میں جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 335 تا 337 یہ بیان کیا گیا ہے، تفسیر مظہری۔ تو بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، بہنوں، بیٹوں، بزرگوں، آج کے اس درس میں یہ اللہ کے پیغام میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ مر جانا ہی کافی نہیں ہونا، مرنے کے بعد کچھ ختم نہیں ہونا، وہاں سے اصل شروع ہونا، حشر نشر ہونا۔ حشر نشر کیا ہوتا؟ اس کے لیے قرآن پاک میں لفظ آیا نشور، کذالک النشور، یعنی مردہ زمین کو زندہ اللہ تعالیٰ کرتا بارش برسا کے، اسی طرح حشر نشر ہوگا، قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ ایک پورا سسٹم ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سمجھا رہے ہیں، اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ آج آنکھیں کھول لیں، کیا فرمایا؟ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت وَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ۔ اور اللہ وہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو مردہ زمین کی طرف چلاتے ہیں،
زمین کے کچھ ٹکڑے مردہ کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے مردہ زمین کو مرے پیچھے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں، مرے پیچھے زندہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہوگا مردوں کا قبروں سے اٹھنا، کذالک النشور، جیسے شروع میں بتایا گیا تھا، اس میں ہم بات کریں گے کذالک النشور، یعنی مردوں کا قبروں سے نکلنا، قبروں سے اٹھنا۔ یہ آنن فانن نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کے کام ہیں، یہ فرشتوں کے سپرد کیے گئے ہیں، انہیں پہلے ہی مطلع کیا گیا ہے۔ تو آج دنیا میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ فرشتوں نے کرنا ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ آج ہم بارش کو دیکھیں کس طرح برستی ہے، کیسے بادل اٹھتے ہیں، کیسے ہوائیں چلتی ہیں۔ یہی سسٹم، اسی طرح کی مثال دی گئی ہے جب قبروں سے اٹھیں گے، جب سب چیز فنا ہوئی بھی ہوگی، مردہ ہوئے بھی ہوں گے۔ یہ آج ہمارے ناک، ہمارے کان، ہمارے دماغ، یہ دل جو بڑے اوپر کو جا رہے ہیں، یہ سب مردہ ہو چکے ہوں گے۔ سوچیں اس وقت کو، آج ہم بڑی بڑی کاوشیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی جہد و سعی کی طرف ہیں، اور کچھ رہ نہیں گیا کہ ہم نے وہ سوچا نہ ہو، وہ کیا نہ ہو، کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ تو یہ اجزاء، یہ ہمارے اعضاء یہ گواہیاں بھی دیں گے، آج اس دن ہم نے اٹھ جانا۔ تو سوچ سمجھ کر اعضاء کا استعمال کریں، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، ان کو سلائے نہ رکھیں، ان کو قرآن پہ پھیریں، ان سے قرآن کھول لیں، قدموں کو مسجد کی طرف لگائیں، آنکھوں کو قرآن پہ لگائیں، حدیث پہ لگائیں، اور زبان کو اللہ کے کلام کو بیان کرنے اور اس کی تلاوت کرنے میں لگائیں۔ وگرنہ یہ اعضاء و جوارے، یہ ہمارے وجود کے حصے ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے کہ انہوں نے روکے رکھا تھا ہمیں۔ یہ سب مومن ہیں، ہر ایک کے مومن ہیں۔ یہ اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے اوپر کے بال تک، پیچھے کے بال تک، نیچے کے بال تک، اور قبروں اور کمروں اور کمر اور ہاتھ اور پاؤں اور دل، دماغ، آنکھیں، ہونٹ، دانت، زبان، تالو، اندر جو بھی ہمارے اندر، پیٹ اور ٹانگیں اور نیچے اور اوپر ہیں جی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مثالیں لینی ہیں، سیرت سے، ان میں خیانت نہیں کرنی اور پورے اللہ کو واپس کرنے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو یہ شکایت کریں گے۔ یہ پچھلے درسوں میں کچھ بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ٹانگوں سے، یہ شرم گاہوں سے، یہ آنکھوں سے، ہاتھوں سے بلوائے گا، ان سے کہلوائے گا جو ظلم کیا ہوگا، جو گناہ کیا ہوگا، سیاکاریاں کی ہوں گی۔ اس لیے بڑا باندھ کے اپنے کو رکھنا اور اپنی چوکے داری کرنی ہے اور اپنے اوپر نظر رکھنی ہے، اور قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا۔ آج بڑی مجبوریاں اس دنیا میں، بڑے بڑے حالات لوگوں کے، اللہ تعالیٰ معافی فرما دے، آسانی فرما دے، مگر یہ اللہ کی آزمائش، اللہ جانتا ہے، وہ ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس میں بھی خیر ہے، ہر حال میں، جس حال میں بھی اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، اس لیے صبر سے اور خوش دلی سے قبول کرنا۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو اور ان چیزوں کو، کلو رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ ہماری رعیت ہے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری یہ چیزیں جب قبروں سے اٹھیں گے یہ سارے دوبارہ جڑ جانے ہیں۔ آج ہم اپنے پیاروں کو، مردوں کو دفنا کے آتے ہیں، اور قبر میں کیا ہوتا ہے ذرا سوچ کے دیکھیں۔ اس اندھیری ہے جی اور تاریک کٹیا میں، اس کمرے کے اندر کیا کچھ ہوتا ہوگا، سوچیں ذرا، زمین میں کیا ہے ہیں جی، اور سپ اور ڈڈو اور کیڑے اور حشرات اور ایسی چونٹیاں اور ایسے چوہے اور کیا کیا کچھ زمین میں، اور بے حس انسان پڑا ہے اور سب اس کو کھائیں گے۔ اور آج جسم بنانے پہ لگے ہیں اور ڈولے تیار ہو رہے ہیں اور پلوانی ہو رہی ہے ہیں جی، تو یہ اللہ کی راہ میں اگر چلائی ہوگی، اللہ کے نظام کو بلند کرنے کے لیے تو کام آ جائے گی، ورنہ پھر وہ چوہوں کے اور سانپ اور بچھوؤں کے اور ان کے کھانے کے مزے ہوں گے۔ آج سوچ لیں، آج تو آم کھائے جاتے ہیں
بڑے بڑے مہنگے اور بڑا بڑا کچھ، اور بادام اور مغز اور روغنیات اور کسیری پاوے اور یہ بڑے بڑے کھانے اور طعام. ذرا سوچیں یہ کیا مقصد ہے ہمارا. یہ بے شک کھائیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ کہاں صرف ہو رہا؟ کیا اس سے اللہ کے لیے اولادیں پیدا ہو رہی ہیں جو راہ خدا میں جہاد کریں، اللہ کے لیے ہمیں آگ سے بچانے میں معاون و ممدون ہوں؟ کیا ایسا ہے؟ یا ہم نکلے اللہ کی راہ میں؟ آج دنیا کے حالات دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ہمیں اللہ نے جسم دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پاؤں ناک کان جسم، یہ سارا کچھ دیا ہے جی. دیکھیں ہم بدبو فوراً سمجھ جاتے ہیں، اور خوشبو اور فوراً محسوس ہو جاتی ہے، اور ذائقہ ہے جی، اور چل کے جانا، اور مسجد کی طرف اور سینما اور بازاروں کی طرف، یہ ہمیں سب پتہ ہے. ہر انسان کو، جو اب تو کہا جاتا 18 سال، اب تو 12-13 سال بلکہ 8-9 سال کے لڑکے لڑکیاں یہاں سے ان کو سمجھ لگ جاتی ہے. چھوٹی سی بچیاں چلو جی ان کو تو اتنا، اور بڑے ہوتے 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 دیکھو سب سمجھتے ہیں. کس چیز کا نہیں پتہ؟ ہاتھ کو بھی پتہ، پاؤں کو بھی پتہ، ہاں جی، آنکھوں کو بھی پتہ، اور دل اور دماغ اور زبان اور شفتین اور دیگر چیزوں اور رخسار، اور یہ ساری چیزیں، یہ حصے اللہ نے دیے ہیں. شکر کریں، شکر کریں، یہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کیا کمی ہے جی. اگر جیبیں بھر کے بھی رب نے دی ہوتی تو وہ بھی دیتا، مگر اس میں اللہ کو پتہ کوئی نہ فائدہ نہیں ہے جی. یہ عاش ہو جائیں گے، یہ نافرمان ہو جائیں گے. تو انسان پیدا ہوتا تو اس کی دونوں جیبیں بھری ہوئی ہوتی، نہیں، اللہ نے ایسا کیا ہے جی. جب دنیا میں اس گند میں آتا ہے تو روتا ہے بچہ، روتا ہے. اگر جو نہیں روتا تو اس کو خطرہ ہوتا کہ کہیں مردہ ہی نہ ہو. تو بچہ اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی روتا ہے اس گندی دنیا میں. یہ اللہ کے کام ہے، گندی ہے یا اچھی ہے، یہ ہم نے اس کو بنانا ہے، ہم نے اس کی طرف سمجھنا ہے. تو کیا فرمایا؟ کذالک النشور. آج دنیا میں آئے ہیں اور کل آنے والے وقتوں میں اسی طرح قبر سے نکالے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکالے جاتے ہیں. دیکھیں پورے کے پورے. تو اللہ تعالیٰ آج سمجھا رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی مشکل نہیں، یہ اللہ کے کام ہے. اور خوش رہیں اور سہولت میں رہیں اور پریشان نہ ہوں. جی کچھ سمجھ نہیں لگتا، کہ کچھ پلے نہیں پہنتا، کچھ پتہ نہیں میں لگتا جی. یہ اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو پکاریں اور دعا کریں کہ رب تعالیٰ سونے ربا ہمیں سمجھا دیں ہم کس طرح رہیں ہیں جی. یہ دیکھو یہ فطرت بنائی، یہ معاشرے بنائے، یہ چیزیں بنائیں، اور جسم کا بڑا سسٹم ہمیں دیا. تو بھائیو، دوستو، نوجوانوں، یہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کر لیا، کذالک النشور، کہ بھائی تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا، دوبارہ سرسبز اور نوجوان کیا جائے گا جس حالت میں کوئی ہوگا. اور حضرت عبداللہ بن عباس، اور یہ بیان کیا کیا؟ فرمایا ایسے پورے دوبارہ بنا دیے جائیں گے، یہ گلی سڑی ہڈیاں مردوں قبروں میں ایسے صحیح بنا دیے جائیں گے کہ پہچاننے والا عین پہچان لے گا، جس کی پہچان ہوگی لوگوں کی آپس میں آج جیسے دنیا میں پہچان لیتے ہیں. وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ چھپا ہوا ہوگا، کوئی پہچانے گا نہیں، کچھ نہیں. کھلی زمین ہوگی، کھلا انسان ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کھل جائیں گے، معاملات کھل جائیں گے، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. کیوں نہیں پھر پکڑیں گے؟ یہ اللہ کے نظام ہے. ہمیں حکم بچنے کا ہے، اتقوا اللہ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرو، وہ بہت بڑا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وہ بہت بڑا ہے، وہ بچائے تو بچ سکتے ہیں ورنہ کچھ نہیں ہوگا، پکڑ ہی پکڑ ہے. تو اس درس میں بات یہ پیش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا میسج دیا گیا ہے کہ آج ہم سوچ لیں کہ اس اندھیری کوٹھڑی میں، تاریک کمرے میں جہاں کچھ نہیں ہے، آج یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں، لینٹر بنائے جاتے ہیں، اور اوپر سولر سسٹم اور اے سی اور بڑا بڑا سسٹم. کبھی قبر کے اندر بھی انتظام کا کر کے گزریں کہ قبر روشن ہو جائے. کیا فرمایا؟ کچھ مفہوم ہے حدیث شریف کا؟ ہاں جی، قبر گڑھا نہیں ہے، گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. کیا ہے؟ کہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے حصوں میں سے ایک دوزخ ہے. اس کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. کچھ روایتیں بیان کی جاتی ہیں
تو قبر کا منظرنامہ بھی کسی درس میں اللہ کی توفیق سے پیش کیا جائے گا۔ تو قبر کے اندر دیکھیں کہ سولر سسٹم لگانا ہے، کیا لگانا ہے، اے سی لگانا ہے، کیسی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور کیا انسان کھائے گا اور کیا ہوگا کیا نہیں، وہ زندگی کا تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، مگر آ جانے ہیں فرشتے، من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، من نبیوں کا، کہ نبی کون تھا پہچانا دنیا میں؟ بھئی 3 دن سے زیادہ اور مہینہ اور 3 مہینے اور 3 سال اور نوجوانی تک تو چلو اللہ تعالیٰ بھی چھوڑتا، جب بلوغت آ گئی، سمجھ آ گئی اور یہ چیزیں، تو سوال ان سے ہونے ہیں۔ کوئی پاگل ہے جی، کوئی باولا ہے، عقل سے عاری ہے، وہ تو استثنائی کیفیتیں ہیں، آج ہمیں ساری عقل ہے۔ تو ہم نے کبھی یہ سوچا کہ بھئی یہ سوال ہونے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ الجھایا ہوا ہے لوگوں کو دنیا میں، کبھی مہنگائی ہے، کبھی بجلی کے بل، کبھی گیس کے بل، کبھی پانی ٹیلی فون کے بل، کبھی چاٹ کے بل، کبھی چیٹ کے بل، کبھی کوئی بل، کبھی سوشل میڈیا، کبھی کچھ ہیں، اس سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ اور جو دوسرے ہیں وہ دیکھو تہجدوں میں لگے، لوگوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کے حقوق سب سے پہلے پوچھے جانے ہیں، نماز کا سب سے پہلے سوال ہونا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیلی گرام کیا، یہ قرآن میں کوئی آیت تو نہیں اتاری۔ پہلے نماز کا پوچھا جانا ہے کہ جس خالق نے، مالک نے، رب العالمین نے پیدا کیا، اس کے آگے جھکا تھا، ساری زندگی کو سجدے کیے تھے، نماز پڑھی تھی، یہ ہر امتوں پر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم و دیگر انبیاء ہیں جی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نماز ان پہ فرض کی تھی، تو اسی طرح ہمیں بھی کی ہے۔ تو یہ سوال سب سے پہلے ہونا، اور نماز سے نکل گیا تو لازمی پرچے میں پاس، پھر آپشنل ہیں باقی وہ ظلم و زیادتی ہے، ہمسایہ ہے، حقوق ہیں، بیوی ہے، بیٹے ہیں، اولاد ہے، دیگر ہیں، کاروبار ہیں، حرام ہیں، حلال ہیں، وہ معاملات دنیا ہیں، ان میں بھی توجہ، عقل، ذی شعور ہونا پڑے گا، ہونا چاہیے۔ لیکن پہلے رب کو پکارو اور رب کے آگے گڑ گڑاؤ اور رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ میں تو بلکہ کہتا ہوں گھٹنے گرا کے رب کے آگے، اور رب کے آگے آج پہلوانی کرتے ہیں نا، بیٹھ کے نکالتے ہیں اور دوسری کیا ہوتی ہیں وہ نکالتے ہیں، تو رب کے آگے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو دل کے اندر سے یہ میل کھرچ لیں تو یہ رب کو ہم راضی کر سکتے ہیں جی۔ اگر ناک ہی بڑا ہوا ہے اور دماغ بڑا ہوا ہے اور بعد میں حال کیا ہوتا ہے، کسی کو برین ہیمرج ہو جاتا ہے، کسی کو ناک کے ذریعے سے خون سے موتیں کیسے آ رہی ہیں؟ یہ اعضاء ہمیں کیوں دیے گئے تھے؟ یہ اس لیے دیے گئے تھے بھئی معاملے کو سہولت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے حل کر دیں، ٹھیک ہے، کوئی بڑا بڑا کام، بڑا بڑا پیسہ، بڑے بڑے معاملہ، بڑے بڑے لوگ، بڑا بڑا سسٹم کر کے کس نے کہا؟ کیوں اپنے آپ کو مشکل پسندی میں ڈالتے ہیں؟ قدم کدھر کو جا رہے ہیں؟ عورتوں کے منہ کھلے ہیں اور بکھیاں کھلی ہیں اور لباس کیسے ہیں، اور یہ پوچھا جانا، اور یہ آگ بھڑک رہی ہے، اور آج دیکھیں گرمی کتنی ہے تو جہنم کی اس سے کوئی زیادہ ہے، آگ اس کی زیادہ تیز ہے، بہت گرم ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ بتایا گیا ہے اس درس میں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے، زندہ ہونا۔ آج ہم زندہ ہیں، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد کذالک النشور ہوگا۔ ایک اکائی انسان نہیں، یہ اجتماعی معاشرے کے معاشرے، کل کائنات دنیا کو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ اتنا بڑا ہے، کل کائنات دنیا کو دوبارہ کھڑا کرے گا اور قبروں سے یہ اعضاء جڑتے نظر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ یا اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ پرندے پکڑ لے اور ان کو قیمہ کر لے، ان کا ذبح کر کے، تو ان کو پکڑ لے، ان کے اجزاء جڑتے جڑتے دیکھ لو۔ یہ ہم نے نہیں کرنا، ایک مثال ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کے نام لے کر کے وہ پرندے دوبارہ بن گئے۔ تو ہمارا کیا مشکل ہے؟ جب اللہ نے ہمیں تخلیق کیا تو کوئی جزو، کوئی ایسا، کوئی ایگزی فائل، کوئی ایسی چیز ہماری رکھی ہے نا کہ جس سے ہم نے دوبارہ بننا ہے۔ وہ ریڑھ کی ہڈی انسان میں رکھی گئی ہے، اس کو کوئی قبر میں
نہیں کھائے گا، یہ گلے گی نہیں، یہ سڑے گی نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اسے دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ سارے کا سارا یہ چھوٹا سا بچہ، یہ بڑا انسان بوڑھا ہو گیا، اس سے دوبارہ مرنا ہے ختم ہونے کے بعد۔ تو اس میں ہم نے یہ سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور کذالک النشور پر غور کرنے کی، یہ حشر و نشر ہو جانا ہے، کوئی کچھ نیڑے نہیں لگنا، کوئی قریب نہیں ہونا، اور صرف پچھتاوے ہی پچھتاوے، اور رونا چلانا پڑے گا۔ آج اگر بچ جائیں گے صبر سے اور آرام سے تھام لیں گے اس چیز کو، کیوں ہمارے بس میں کیا ہے؟ نہ ہم گرمی ختم کر سکتے ہیں، نہ ہم سردی بلا سکتے ہیں، نہ ہم موسم کو بدل سکتے ہیں، نہ رات کو دن میں بدل سکتے ہیں، نہ دن کو رات میں بدل سکتے ہیں، نہ بیٹی کو بیٹا بنا سکتے ہیں، نہ عورت کو آدمی بنا سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اور جو غذا ہم کھاتے ہیں اس میں بھی طاقت و توا ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کے کام ہے۔ تو اللہ کو کچھ سمجھیں، یہ اس کے نظام ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نظام میں ہم نے رہنا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے زمین بنائی تمہارے لیے، زمین میں ہی رہنا ہے، اور زمین ہی تمہارا ٹھکانا ہے، اور اس میں ہی تمہارا انجام ہونا ہے، اور یہی جانا ہے مر کے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، غور کریں تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ، قرآن سب سے زیادہ افضل ہے۔ جو بھی لمحات کھانے پینے کام کے مقرر کر لیں، اس کے علاوہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، اور روتے ہوئے پڑھیں، اور اللہ سمجھا دے، اور بچ جائیں۔ آج دیکھ لیں اگر آگ لگ جائے کیسے دوڑتے ہیں۔ تو وہاں تو فرمایا جہنم کی آگ اس قدر پہاڑوں کی طرح بلند ہوگی کہ اس پہاڑوں کے سائے میں، آگ کے جو سائے ہوں گے اس میں بھی گرمی ہی ہوگی، اور وہاں بھی کوئی سائے کی ٹھنڈک نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، اس قدر گرم آگ ہے۔ یہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، یہ 30 سپارے ہیں جی، یہ صورتیں 114 صورتیں، اتنا بڑا نصاب اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بار بار دہرایا، بار بار سمجھایا، اور ہم بازاروں میں پھرتے ہیں، اور چینلوں پہ، اور دوسرے تبصرے، اور ممالک کے، اور فلانا ہیں جی، اور یہ اور وہ، اور 1 کے 4 اور 10 گنا کے چکروں میں ہیں جی۔ پرندوں سے مثال دی گئی ہے، سوکھے رہیں، آسان رہیں، پرندے دیکھیں کیسے آرام سے اڑتے ہیں، کتنی عمر ہوتی ہیں، تو انسانوں کی کتنی عمر آج رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے غور و خوض کرنے کی، اور عمل صالح کرنے کی، اور ظلم و زیادتی سے، نافرمانی سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی نافرمانی سے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔